کسی نے پوچھا حضور سے کہ جنت کی قیمت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس نے یہ پڑھا، اس پر قائم رہا مرتے دم تک، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا، جس نے کلمہ پڑھا اور اس پر قائم رہا۔ اب کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارا ایک ایگریمنٹ اللہ سے ہو گیا کہ یا اللہ میں نے تجھے معبود مان لیا، تیرے نبی کو اپنا نبی مان لیا، اور تیرے دین کو، اسلام کو میں نے اپنا دین مان لیا۔ تو اتنا کہہ دینے کے بعد ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوگی کہ ہم اس دین کے مطابق اپنی زندگی جینا اور مرنا کر لیں۔ پھر تو ہم وفادار ہیں، پھر ہم نے جو کلمہ پڑھ کے ایگریمنٹ کیا ہے اللہ سے اس پر پورے اترتے ہیں۔ اور اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ سے ایگریمنٹ کر لیا کہ تو میرا معبود ہے، تیرا نبی میرا رسول ہے، لیکن ہم نے دین پر عمل نہیں کرنا اور دین کو چھوڑ دینا ہے، اور ہم نے دین کو اور دنیا کو الگ کر دینا ہے، ہم نے کہنا جی دین الگ چیز ہے، دنیا داری الگ چیز ہے، تو پھر مسلمان کی دنیا داری دین سے الگ نہیں ہو سکتی۔ مسلمان کی دنیا داری ہی دین کے تابع ہے، مسلمان کی پوری زندگی ہی دین کے تابع ہے، کہ جو دین تمہیں کہتا ہے، دین کہتا ہے جس طرح اس طرح کاروبار کرو، جس طرح دین کہتا ہے تمہیں اس طرح شادیاں کرو، جس طرح دین کہتا ہے تم اس طرح ہمسایوں سے سلوک کرو، جس طرح دین کہتا ہے اس طرح تمہیں علم حاصل کرو۔ یعنی پھر تمہارا جینا مرنا، یہاں تک دین تو ہمیں کھانا کھانے کے آداب بھی سکھاتا ہے، سونا بھی بتاتا ہے، کہ جاگنا بھی بتاتا ہے، حتیٰ کہ واش روم میں جانا بھی بتاتا ہے کیسے جانا ہے، اور وضو کرنا بھی بتاتا ہے کیسے، پاک ہونے کا طریقہ بھی۔ تو بتائیے زندگی کا کون سا حصہ ہے جس میں دین کا عمل دخل نہیں ہے؟ ہر معاملے میں دین موجود ہے، دین ہمیں رہنمائی کرتا ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ رواج ہو گیا کہ جی وہ دنیا داری بھی تو رکھنی ہے، جی دین تو ہے ٹھیک ہے، دنیا داری بھی تو رکھنی ہے۔ بھئی مسلمان کی دنیا داری ہی دین کے تابع ہے، اگر وہ دین پر نہیں چلتا تو پھر وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے اللہ سے وعدہ تو کر لیا لیکن اب وہ دین پر چل نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمیں دین دیا، تو سب سے بہترین دین دیا اور آخری دین دیا، دینوں کا سردار دین دیا، اور اس کے بعد اللہ نے جو کتاب ہمیں عطا فرمائی وہ ساری کتابوں کے سردار کتاب ہے جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ ہم اب قرآن ہے کیا؟ دیکھنے میں ایک کتاب ہے، ہمیں موبائل پر کوئی میسج آ جاتا ہے تو ہم کتنی جلدی سے کھول کے پڑھتے ہیں، یعنی فوراً یار کسی دوست کا میسج ہے اس کو پڑھیں، کوئی خط آ جائے تو دوستوں کا اب تو دور نہیں رہا، خط آتے تھے جناب، وہ خط دوستوں کے ہمیں یاد ہے جب ہمیں دوست ہمارے جو اکٹھے پڑھتے تھے وہ چلے جاتے تھے مدرسہ چھوڑ کے، انہوں نے گھر جا کے پھر خط لکھنا، تو ہم نے جناب 2 سال تک وہ خط سنبھال کے رکھنا، یار میرے یار کا خط ہے، اور بار بار اس کو پڑھنا کہ اس نے کیا کہا۔ تو اللہ نے جو قرآن بھیجا ہے یہ بھی تو خدا کا ایک خط ہے ہماری طرف، اللہ نے اس کے اندر ہمیں احکامات فرمائے، لیکن ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہم اسے سمجھنے کی تو کوشش کریں، اللہ نے ہم سے کیا کہا ہے، اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ ہم نے قرآن کو چوما چاٹا یا پھر اس کا رٹا لگا لیا، حفظ کر لیا، رٹا لگا لیا۔ اب جو یہاں پہ حفاظ پڑھ رہے ہوتے ہیں انہیں بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے، انہیں بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، انہیں بھی پتہ نہیں ہوتا کہ جناب یہ قرآن میں جو فر پڑھے جا رہا ہوں لیکن اس کا مجھے بھی نہیں پتہ کہ کیا معنی ہے۔ کبھی آپ اچھے طریقے سے الحمدللہ کا معنی یاد کر لیں پوری صورت کا، اور پھر جب آپ نماز پڑھیں گے نا تو ساتھ معنی جب چلے گا تو آپ کو نماز پڑھنے کا مزہ آ جائے گا۔ کیوں جی؟ جیسے کوئی کہانی بندے کو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، اگر وہ کہانی اردو میں زبان میں ہو تو وہ بڑی دلچسپی سے پڑھے گا، اور اگر وہ انگلش میں ہو تو اسے پتہ ہے مجھے اس کا معنی ہی نہیں آتا، تو وہ جناب ایک شبد دیکھے گا پھینک دے گا، وہ کہ مجھے پتہ ہی نہیں، جب کہ میں پڑھ تو لوں، چلو سپیلنگ تو کر لوں میں جوڑ جاڑ کے ABC، لیکن اس کا مطلب تو مجھے پتہ نہیں، پڑھنے کا کیا فائدہ۔ تو اسی طرح جب ہم قرآن کو سمجھتے ہیں، جب قرآن کے معنی آتے ہیں اور قرآن جب سمجھ آتا ہے تو پھر اس کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے، پھر بندہ نماز میں اس کا دل لگ جاتا ہے، قرآن پڑھنے میں اس کا دل لگ جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے یار میں کہاں بدکار اور کہاں میرا رب مجھ سے گفتگو کر رہا ہے، کہاں میری اوقات اور کہاں اللہ مجھ سے گفتگو کر رہا ہے۔ جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو انسان کو تو چھلانگیں لگانی چاہیے، انسان کو تو گھوم جانا چاہیے، انسان کو تو جناب اپنے مقدر پہ مان کرنا چاہیے کہ میرا بے نیاز رب جسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے،
پوری کائنات کو بنانے والا، مٹانے والا، مٹا کر پھر بنانے والا وہ اللہ ہی ہے۔ لیکن دیکھو وہ رب جب کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، تو لوگوں میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں۔ بندے کو تو مر جانا چاہیے خوشی سے کہ میرے رب نے مجھے پکارا، میرے اللہ نے مجھے پکارا۔ اور جب اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، تو جناب ہماری تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے پکارا، اے ایمان والے، اللہ نے مجھے آواز دی۔ تو بندہ پھر بندہ کہے جی رب العلا، جی میرے رب کیا فرماتے ہیں آپ؟ تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ دیکھ، آپ دیکھ، میں نے تجھے پیدا کیا، یا ایھا الناس اعبدوا، میں نے تمہیں پیدا کیا اس لیے تو میری عبادت کر، یہ میرا حق ہے کہ تو میری عبادت کرے، اور اس عبادت کے بدلے میں کوئی مفت نہیں تجھے کہہ رہا۔ میں اس عبادت اب ہم نماز جتنی بھی پڑھتے ہیں، بتائیں مجھے، کیا ہم اللہ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ساری کی ساری اپنے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے دعا کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، اپنے لیے دعا، ایسے ہی ہے جی۔ اتحیات پڑھی تو اس میں ربنا اغفر لی ولوالدی، اپنے لیے دعا۔ پوری نماز میں اللہ تبھی تو کہتا ہے کہ تو آ اور نماز ادا کر، دعائیں تو اپنے لیے مانگے گا لیکن سجدہ تو مجھے کرے گا، اور جب تو مجھے سجدہ کرے گا اور اپنے لیے دعائیں مانگے گا، جب تو میرے سامنے جھک جائے گا اور بندگی کا حق ادا کرے گا کہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے، تو پھر میں بھی اپنی رحمتوں کے دروازے تم پر کھول دوں گا، پھر میں بھی تجھے نماز، تو اتنا دیکھ کہ تو نماز نہیں پڑھتا تو پھر بھی میں نے کبھی تیری روٹی تو بند نہیں کی، تیری سانس تو نہیں روکی، میں نے کبھی سوتے ہوئے تیرا گلا تو نہیں پکڑا کہ نماز پڑھی نہیں اور سو گیا، اور صبح اٹھا جا کر تو اپنی روزی روٹی پہ گیا تو تجھے رزق ملا۔ کبھی میں نے یہ نہیں کہا کہ یار تو نماز تو پڑھ کے نہیں آیا، میری بارگاہ میں جھک کے نہیں آیا، روٹی تو رازق تو میں ہوں نا، رازق تو میں ہوں، اور تو آ گیا روٹی مانگنے کے لیے اور روزی کمانے کے لیے، تجھے پتہ نہیں رازق میں ہوں، تو رازق کی بارگاہ میں تو جھک کر کبھی اس نے پکڑا ہمیں نہیں پکڑا۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، جاتے ہیں شام کو روزی کما کے آ جاتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، رات کو سو جاتے ہیں، وہ رب ہمیں نیند عطا کر دیتا ہے، وہ چاہے تو نیند نہ بھی آئے، نیند ہی چھین لے ہم سے، تو کیا کر سکتے ہیں ہم؟ تو وہ ہمیں نیند دیتا ہے، پھر صبح اٹھتے کھا کر سوتے ہیں، اٹھ کر پھر کھاتے ہیں، لنگر اس کا رزق اس کا پھر تیار ہوتا ہے۔ یعنی یہ تو ہم نافرمانیوں کے باوجود اس کے اتنے کرم ہیں، اگر ہم اس کی فرمانی کر لیں تو پھر کتنے کرم ہو جائیں گے؟ کیوں جی؟ یہ تو نافرمانیوں کے باوجود اتنے کرم ہے نا کہ ہم اس کی نہیں مانتے، اس کی نہیں سنتے، ہم اس کی بات نہیں مانتے، ہم اس کے دین میں نہیں آتے، ہم اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، اس کے نبی کی سنتوں کو نہیں اپناتے، وہ بلا رہا ہوتا ہے ہم جاتے نہیں، اس کے باوجود کہ ہم صبح شام نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں، اس کی رحمتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں، اور جب کوئی اس کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے اور اپنی زندگی اس کے حکم کے تابع کر دیتا ہے، اللہ کی فرما برداری شروع کر دیتا ہے، تو پھر وہ غوث جلی بھی بن جاتا ہے، علی اجمیری بھی بن جاتا ہے۔